أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 18. کل کی آیت میں یہ اللہ نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو معاف کرے گا. ویسے لوگ غلطی ہوتے ہی فوراً اللہ سے معافی مانگ کر کے وہ گناہ چھوڑ دیں تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہ چاہے زمین سے آسمان تک ہوں ان کو معاف کر دے گا، مٹا دے گا. آج کی آیت میں یہ ہے کہ کسے اللہ معاف نہیں کرے گا، ان کو سزا ملے گی اگر یہ کنڈیشن رہا تو. یہ کون لوگ ہیں؟ اب یہ دیکھنا ہے کہ ہم اگر ان میں ہیں تو فوراً اس گروپ سے باہر نکلنا. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، اور معافی نہیں ہے، توبہ نہیں ہے. کن لوگوں کے لیے؟ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، ان لوگوں کے لیے یعملون جو کرتے رہتے ہیں السیئات برائیاں. اوپر ورڈ آیا ہے سو اور یہاں ہے سیئات. سیئات پلورل ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ مومن برائیوں میں نہیں جی سکتا. ہو سکتا ہے کہ کبھی کوئی اس سے گناہ ہو جائے. جیسے اگزامپل دیتے ہیں، بہت اچھی مثال ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ چلتے چلتے کبھی چرنڈی میں گر جائیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ چرنڈی میں ہی رہیں. یہ کوئی ہوش حواس کے ساتھ کوئی آدمی ایسا نہیں کرتا. پاگل کوئی ہو تو کر سکتا ہے. تو برائیاں کرتے رہتے ہیں. اچھا، برائیاں کیوں آدمی کرتا ہے؟ نمبر 1، جاننے کی کوشش نہیں کرتا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، بس کر رہا. بھیڑ جدھر جا رہی ادھر جا رہا. وہ کیا سوچتا ہے؟ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، ہم تو جاہل ہیں. لوگوں سے پوچھیے آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ ہم تو جاہل آدمی ہیں. بھائی جاہل آپ کیوں ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ کو بول کے آپ مرڈر کر دیے کسی کا، کورٹ میں جا کے بولے میں جاہل تھا، مجھے معلوم نہیں تھا اس کی سزا کیا. تو ٹھیک ہے، تو آپ کو تو ڈیتھ ملے گی نا، پینلٹی ملے گی، سزا ملے گی. آپ نے جاننے کی کوشش کیوں نہیں؟ دوسرا آدمی کس لیے گناہ کرتا ہے؟ شیطان اسے دھوکہ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معافی کا غلط تصور، غلط کانسیپٹ دماغ میں ڈالتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. پھر اللہ نے جہنم کس لیے بنایا؟ اگر سب لوگوں کو اللہ کو معافی کر دینا تھا تو پھر جہنم کس لیے بنایا؟ اللہ نے کلیئر کٹ اعلان کیا ہے، ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ جنت میں، وان الفجار لفی جہیم، برے اور کرمنل لوگ جہنم میں ہوں گے، آگ میں ہوں گے. کلیئر کٹ اعلان. اور تیسرا اس لیے کرتا رہتا ہے کہ اچھا چلو جمعہ کو توبہ کر لیں گے، اگلے مہینے میں کر لیں گے، حج کر کے آئیں گے تو اچھا ہو جائیں گے. اسی میں زندگی گزر جاتی. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو برائیاں پہ برائیاں کرتے رہتے ہیں. حتی اذا حضر احدہم الموت، اسی کنڈیشن میں موت ان کے پاس آ جاتی. فرشتہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ اب ٹائم اوور، ایگزام بند،
اچھا یہ بتائیے کہ کسی کو یہ معلوم ہے کہ موت کا فرشتہ کب آ کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے کہ آپ نماز چھوڑ کے سوئے ہیں، اسی کنڈیشن میں آ کر کے فرشتہ کہے کہ اب ٹائم نہیں آپ، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسے لوگوں کی معافی نہیں۔ قال انی تبت الآن، اب کہتا ہے کہ اب میں نے توبہ کر لیا۔ کب؟ فرشتے کو سامنے دیکھ کر کے اب میں معافی مانگتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسے انسان کی توبہ اللہ قبول نہیں کرے گا۔ کس کی؟ جو موت کو اپنے سامنے دیکھ کر کے توبہ کرے۔ کیوں؟ اب ٹائم ختم ہو گیا توبہ کا۔ ایگزام لکھنے کا ٹائم 3 گھنٹے ہے، جیسے ہی 3 گھنٹہ ختم ہوا اب آپ بولے لائیے پیپر تھوڑا اور لکھ دوں، تو نہیں ملے گا۔ اور دوسرے کن لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوگی؟ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ کُفَّارٌ، اب وہ لوگ جو کفر کی حالت میں مر گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ اوپر والی آیت میں مسلمانوں کی بات ہے، اوپر والے سینٹینس میں مسلمان کی بات ہے، اور اگلی آیت میں کافروں کی بات ہے۔ اگر کفر کی حالت میں مر گئے تو پھر اللہ تعالیٰ توبہ قبول نہیں کرے گا۔ اولئک اعتدنا لہم عذابا علیما، یہ 2 لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے پینفل پنشمنٹ، دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ کون سی عذاب ہے وہ؟ کون سی سزا ہے؟ کہ زنجیروں میں باندھ کر کے، 70 ہاتھ کی زنجیروں میں باندھ کر کے جہنم میں پھینکا جائے گا، اور جب آگ جلائے گی اور پانی پانی چلائیں گے تو ان کو کیسا پانی دیا جائے گا؟ پیپ، خون سے بھرا ہوا کھولتا ہوا پانی۔ جب وہ پئیں گے فقطع امعاءہم، تو ان کی انتڑیوں کو، انٹسٹائن کو کاٹ کاٹ کے باہر نکال دے گا، اور جب منہ کے پاس لے کے جائیں گے تو وہ منہ کو بھون دے گا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس سے نکلنے نہیں دیا جائے گا۔ کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیها، جہنم کے بیچ میں پھینکا جائے گا، نکلتے نکلتے کنارے آئیں گے اور سوچیں گے کہ شاید اب نکل جائیں، پھر ان کو فرشتہ مارے گا پتھر سے، وہیں پہ پہنچ جائیں گے، نکلنے نہیں دیا جائے۔ تو کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے اس کا؟ انگلش ترجمہ پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ And repentance is not accepted of those who continue to do evil deeds up until death approach. Come to one of them and he says, I have repented now. And not of those who die while they are disbelievers. For them we have prepared a painful punishment. تو خلاصہ اور کنکلوژن کیا ہے پوری آیت کا؟ کہ 2 لوگوں کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا، ان کو معاف نہیں کرے گا۔ ایک ایسے مسلمان جو گناہ کرتے 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 اسی گناہ کے حال میں مر گئے۔ فار ایگزامپل نماز چھوڑ رہے ہیں، اسی حال میں مر گئے، حرام کھا رہے تھے، اسی حال میں مر گئے، تو ان کو پوری سزا ملے گی۔ دنیا زندگی میں جتنے گناہ کیے سب کو ٹوٹل کر کے ان کو سزا دی جائے گی۔ اور دوسرے وہ لوگ جو کفر کر رہے ہیں، توبہ نہیں کرے، مسلمان نہیں ہوئے، اسلام قبول نہیں کیا اور اسی حال میں مر گئے، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سزا دے کے رہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم دیکھیں کہ میرے اندر کون سا گناہ ہے۔ یاد رکھیے ہر آدمی کے اندر الگ الگ گناہ ہوتے ہیں۔ کسی آدمی کے اندر نماز کی کمی ہے، کوئی آدمی زبان کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، خالی دوسروں کی شکایت، غیبت، شکوہ، تو وہ اپنی ساری نیکی دوسروں کو دے دیتا ہے۔ جب دیکھیے دوسروں کی بات، ایسا آدمی نیکی کر کے کیا کرتا ہے؟ دوسروں کو دے دیتا ہے۔ دوسرے کے بارے میں زبان ہی کھولنے کی ضرورت نہیں، کھولے انسان تو اس کی اچھائی بولے، نہیں تو خاموش رہے۔ اور الگ الگ طرح کی کمیاں انسان میں پائی جاتی ہیں۔ ہمیں چیک کرنا ہے کہ میرے اندر کون سا گناہ ہے، آج ہی اسے توبہ کر کے معافی مانگ کے مٹا سکتے ہیں اپنے نامہ اعمال سے۔
لیکن اگر اسی کنڈیشن میں موت آ گئی تو پھر اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس گروپ میں شامل نہ کرے اور ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق نصیب کرے۔